آواز اسٹینڈ نیچے کر لو تھوڑا بلند نیچے کر لو. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. محمد وآل ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات محمد وعلى
ایک اور صلوات میں مل جل محمد وآل محمد. محمد والے محمد علیہ السلام کے دشمنوں قاتلوں پر لعنات بے شمار. نعرہ حیدری. یا علی. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں. محمد وآل محمد. ارواح دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کی اور ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائے. خصوصی طور پر خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو جو توفیق عطا کی ہے، مسلسل اسی ضمن میں کچھ مفروضات کو بیان کرنے کی صحیح اور کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں اس مجلس اعزا کی اور اس فرش اعزا اور اس ذکر کی اہمیت اور اس کی بلندی اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہو سکے. یقین جانیں دنیا میں کوئی ذکر اہل بیت جیسا نہیں، کوئی فرش اعزا جیسا نہیں ہے، کوئی محبت اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور کوئی بھی دن اہل بیت کے دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو انتخاب کیا ہے اس ذکر کے لیے. وَإِلَّا اس ذکر کے کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اس ذکر کو کرنے والے، سننے والے صف ملائکہ میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں. اس ذکر کو کرنے والے، سننے والے انبیاء کی صفوں میں رہنے والے حضرات ہوتے ہیں. یہ ذکر کو کرنے والے اور سننے والے عصمت کی اور طہارت کی سند پائے ہوئے افراد ہوتے ہیں. یہ ذکر وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی زبانیں پاک ہوا کرتی ہیں، دل پاک ہوا کرتے ہیں، جسم پاک و پاکیزہ ہوا کرتے ہیں، فکریں طاہر ہوا کرتی ہیں. کم از کم اس ذکر کو کرنے کا ایک یہاں پر فائدہ تو ہے. یہ فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب ہم ذکر حسین کرتے ہیں تو یقینی معنوں میں جب تک امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ ہماری زبانیں خالص ہوتی ہیں، ہمارے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، ہمارے اذہان پاکیزہ ہوتے ہیں. اور یہ طہارت کی سند اس سے بڑی کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان کہیں بیٹھتا ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے بزم میں بیٹھتا ہے، تو ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی غیبت ہوتی ہے، کبھی چغلی ہوتی ہے، کبھی برائیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ ذکر اہل بیت کا فیض اور کرم ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں تو کبھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کبھی حدیث پڑھی جاتی ہے، کبھی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی ان کے مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی فضیلت کو بیان، جس پہلو کو بھی بیان کیا جائے، ہر ایک پہلو عبادت ہی عبادت ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو عبادت سے نزدیک کیا ہے، دور نہیں کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ عبادت سے اسلام کے دشمنوں قاتلوں پر نعرہ حیدری. امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو عبادتوں سے نزدیک کیا ہے. عبادت سے نزدیک جو چیز کرے وہ ذکر امام حسین ہے، وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اور جو چیز دور کر دے تو اسے ہمیں سوچنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ذکر کون سا ہے. کیونکہ اکثر لوگ جو بحث کرتے ہیں پرانی بحثیں ہیں. لوگ اکثر نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ابھی یہ کرنا ہے، وہ کرنا نہیں. ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. وہ ذکر ہی کیا جو ہمیں نماز سے نزدیک نہ کرے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. وہ ذکری، وہ مجلس ہی کیا ہے کہ جس کے وجہ سے، جس میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نماز کی الفت پیدا نہ ہو، جبکہ امام حسین نے اسی نماز کی الفت میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. آپ ذرا توجہ کریں. کبھی کبھی بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ ہم تعریف کرنے کے چکر میں جس کی ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم تذلیل کرنے لگتے ہیں، اس کی ہم نقائص کو بیان کر دیتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. بعض لوگوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، ان کی فکروں پہ افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آخر فرش عزا پر آنے کے بعد، منبر پہ بیٹھنے کے بعد اس طرح کی باتیں کہ امام حسین کی فضیلتیں کم و معاذ اللہ. امام حسین کی فضیلت وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، جبرائیل بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے، پورا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، سورہ دہر نازل ہو رہا ہے. ہماری اور آپ کی کیا بساط کہ کوئی ان کی فضیلت کو بیان کرے.
جب نماز اور عزاداری کی گفتگو ہوتی ہے تو اکثر لوگ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نماز کچھ ہے ہی نہیں، نماز سب کچھ تھی، تبھی امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اتنی بڑی قربانی جس کا وعدہ پروردگار عالم نے جناب آدم سے کو بتایا، جناب نوح کو بتایا، جناب ہر چیز ہر نبی کو بتاتا چلا ہے اور ہر ایک کو اس کا درس دیتا رہا، یہاں تک کہ جب جناب ابراہیم تک مرحلہ پہنچا ہے، جناب اسماعیل تک جب مرحلہ پہنچا ہے تو اسی قربانی کو خداوند عالم نے ذبح عظیم میں بدلا اور جناب ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم تم پریشان مت ہو، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے بیٹے کی قربانی کو میں نے قبول کر لیا ہے جو تم نے راہ خدا میں دیا ہے۔ پھر پروردگار یہ قربان کیوں نہیں ہوا؟ آواز قدرت آتی، ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی سے تبدیل کر دیا ہے۔ تب ابراہیم نے پوچھا، پروردگار وہ قربانی کون سی ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ قربانی کون سی؟ پروردگار عالم نے پوری کربلا کے واقعات کو جناب ابراہیم کے سامنے بیان کی۔ اے ابراہیم یہ ہونا ہے، آخری نبی کی تمہاری اولاد میں، تمہاری اطرت سے، تمہاری نسل سے آخری پیغمبر اور اس کے نواسا امام حسین کو اس طریقے سے کربلا میں 3 دن کا پیاسا اور بھوکا و پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر گریہ کیا، جناب اسماعیل نے گریہ کیا۔ یہ ایک سسٹم تک جو میں نے شروع میں مجلسوں میں بیان کیا، کسی نبی کو کوئی ایسا نہیں کہ جس کو اس کربلا کا پاٹ اور کربلا کا درس پڑھایا نہ گیا، سب کو بتایا گیا۔ خداوند عالم نے اس چیز کو بیان کیا۔ یہ اتنی اہم قربانی، آپ ذرا تصور کریں، اتنی اہم قربانی کہ جس کو فدیے عظیم سے بدلا گیا، ایک عظیم قربانی سے اس کو بدل دیا گیا، اس کو فدیہ کر دیا گیا۔ اب وہ قربانی جب امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا تو کیا کسی چھوٹی موٹی چیز کے لیے پیش کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز تھی جس کے لیے اتنی بڑی قربانی کو پیش کیا گیا ہے، نہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل اب جب نماز اور عزاداری کی گفتگو ہوتی ہے اکثر لوگ اس میں کجروی سے بیان لیتے ہیں، کرتے ہیں، اور میرے برادر بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے اصلاح فرمائیں گے میری کہ یقینی طور پر آپ دیکھیں وہ واقعہ ضرور بیان کیا جاتا ہے۔ کون سا؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام پشت رسول پر سوار ہوئے۔ ہاں اب دیکھیں یہاں سمجھنے کی بات ہے، آپ عقل مند ہیں، کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ ایک طرف خاتم الانبیاء ہے، آپ ذرا تصور کریں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں ان کے فضائل و مناقب کو دیکھ کر۔ وہ کون جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا، خلق کیا گیا، آپ اس کو تصور کریں۔ ہم اگر ذرہ برابر بھی بیان کرنے میں بھی ہمارے کوتاہی رہے تو ان کی وجہ ہوتی ہے، ان کی فضیلت کم ہوتی ہے، اور اگر ہم فضیلت کو کم کریں تو ہم گنہگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بیان کرنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم بول رہے ہیں تو اس میں بھی احتیاط، کہیں ایسا نہ ہو ایک اتنی بڑی شخصیت ہم تعریف کرنے چلے تھے اور ان کی ہم برائی کرنے لگے۔ آپ تصور کریں ہوتا کیا؟ اب ہم ایک طرف دیکھیں شخصیت پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء ہے، خاتم الاوصیاء ہے، ختم الرسول، حبیب کبریا جیسی شخصیت جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا، اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام۔ یہ دونوں شخصیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، جو لوگ اکثر مقابلہ کرنے لگتے ہیں معاذ اللہ۔ ایک نبی ہے، ایک امام ہے، ایک نانا ہے، ایک نواسا ہے۔ آپ تصور کریں ذرا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیان کیا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، بہت غور سے سنیے گا اور اس پر فکر بھی کریے گا آپ، اور جہاں پہ اس طرح سے کجروی، کیونکہ نیٹ پر بہت سی چیزیں عام ہیں تو لہٰذا اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس طریقے سے لوگوں کے عقیدوں کو مسمار کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں لوگوں کے عقیدوں کو۔ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پشت رسول پر سوار ہوئے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک۔ ہر روایت کہتی ہے کہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں پیغمبر اسلام کی پشت پر امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے۔ اب اس کے بعد پیغمبر کا فعل کیا تھا؟ پیغمبر اسلام نے کون سا کام انجام دیا؟ کیا امام حسین، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، امام حسین علیہ السلام کے پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا؟ ایک سوال، کیا نماز کو چھوڑا؟
نماز کو چھوڑا نہیں ہے. آپ لوگ جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب امام حسین پشت رسول پر آ گئے تو رسول نے نماز کو چھوڑ دیا. بھیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہٹ جانا، اسے ختم کر دینا، اس کو وہیں پہ ڈراپ کر دینا، وہیں پر اس کو چھوڑ دینا، وہیں پہ اس کا میٹر ختم کر دینا. یہاں پر نماز ختم نہیں ہوئی ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں. یہاں پر نماز قائم ہے، سجدہ ابھی ہو رہا ہے، پیغمبر سجدے میں ہے، ابھی سجدہ باقی ہے. پیغمبر اسلام نے پشت پر امام حسین کے سوار ہونے سے فضیلت بیان کرے. فضیلت یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیا، فضیلت یہ ہے کہ پشت رسول پر جب امام حسین آئے ہیں تو خدا کے حکم سے اسی سجدے کو طول دیا گیا ہے. خدا نے اس میسج کو دیا ہے کہ دیکھو حسین کی وجہ سے عبادتوں میں طول ہوتا ہے، اس کو کوتاہ نہیں کیا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. سجدے کو طول دیا ہے. جہاں 3 مرتبہ، اگر میں اب یہ کنفرم نہیں ہے، پیغمبر اسلام کم از کم 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھنے کی سفارش کی گئی نماز میں. اگر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا ہے تو اب یہاں پر روایتوں ملتا ہے کم از کم 70 مرتبہ پیغمبر نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا ہے. حسینیت نماز کو میں نکھار پیدا کرتی ہے. حسینیت نماز کو اور زیادہ طول، یہ نہیں کہ اس کو سمیٹ کر مصلی کو رکھ دیا جائے، نہیں. آپ جس میٹر کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مصلی کو لپیٹیے، رکھ دیجیے، صرف یا حسین کری نہیں. یا حسین کرنا اس وقت صحیح ہے، اس وقت صحیح کہ جب نماز بھی ہمراہ ہو اور عزاداری بھی ہمراہ ہو. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلو گے تو پھر خدا کی نظر میں بھی معتبر رہو گے، رسول کی خدا نظر میں معتبر رہو گے. صلوات پڑھے محمد والے. پہلے بیت علیہ السلام کے دشمنوں قاتلوں پر نعرہ حیدری. یا علی. اب ذرا تصور کریں، غور کریں کہ بعض ہمارے علماء کرام، خدا اصلاح کرے، میری اصلاح کرے، سب کی اصلاح کرے، یہ عزاداری ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں. ہم کہاں خاکم بے دہان، یہ اہل بیت اطہار، ان کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے. ہم ان کے بارے میں تصور تک، فضیلت کس کی بیان کی جاتی ہے؟ آپ یہ ذرا تصور بتائیں مجھے، فضیلت ہم کس کے بارے میں تعریف کر سکتے ہیں؟ تعریف اس کے بارے میں کیا جائے گا جس کے بارے میں کچھ نالج ہو، پتا ہو، جس کے بارے میں ہاں بس یہ پتا ہے کہ لوکھنڈ والا میں رہتے ہیں اور فلاں اتنے مالے پہ رہتے ہیں اور ان کا روم ایسا ہے، تو بس اتنی تو تعریف کر سکتے ہیں. لیکن ان کا گاؤں میں کتنا بڑا گھر ہے اور ان کا بزنس کیا ہے، یہ سب جب تک انسان نہیں جانتا تو اس کی تعریف نہیں کر سکتا ہے. کما حقہ تعریف اس وقت ہوتی جب جس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز پتا ہو. ہمیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ ہی کیا ہے؟ ابھی تو ہم اس تعریف کی ٹے کو بھی نہیں جانتے. اللہ اکبر. تعریف کرنے کا مستحق سے پروردگار عالم اور اس کا حبیب آخری نبی پیغمبر اسلام کی جو تعریف کریں گے ان کی ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہمیں تو فضیلت پتہ ہی نہیں ابھی کہ ان کی عظمت کس بلندی پر ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. میں نے کل بیان کیا صرف ایک گریے کا کتنا ثواب. اب ذرا یہ شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس سے وابستہ ہر چیز بڑی ہو جایا کرتی. آپ اس چیز کو سمجھ کے رکھیے، یہ فارمولا، شخصیت جتنی بڑی ہوگی اس سے وابستہ کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں رہتی، اس سے وابستہ ہر چیز بڑی. شہادت کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ذبح عظیم میں تبدیل کیا گیا، یہ شہادت امام حسین نے پیش کی. اب اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. اب اگر یہی وجہ ہے ایک قطرہ، ایک بوند آنسو بھی انسان اگر بہائے، امام فرماتے ہیں خداوند عالم اس کو شہید کا درجہ عطا کرتا ہے. ایک قطرہ آنسو. آپ ذرا تصور کریں، لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قربانی پیش کی. شیخ عبد الکریم کا جو واقعہ ملتا ہے بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں. یہی ایک قطرے. اور اچھا یہ تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں گریہ کرنا اور خود امام کا ذکر کرنا، اور اس کے سلسلے میں جب روایتوں کو دیکھا وہ لکھ رہے تھے
اور متعدد روایتوں کو دیکھا تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، حج کا ثواب، امام حسین کی زیارت کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے 40 حج کا ثواب، 40 کم والا ہے، 100 تک کی بھی روایتیں. اچھا وہ حج، اب آپ تصور کریں، میں ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ کل پیش کروں گا، میں نے پہلے اس کو بیان کر دوں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ حج ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ بھی حج کرنے جاتے ہیں. کس کو پتا ہے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کنفرم میرا حج قبول ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے. لیکن ہاں اگر ہم امام وقت کے ہمراہ حج کریں تو 100% ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں، سینہ پیٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہو گیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیوں؟ کیونکہ امام وقت کے ہمراہ. یہ جو حج کا ثواب مل رہا ہے نا زیارت حسین کے بدلے میں، حج مبرور کا ثواب مل رہا ہے، وہ حج کہ جو قبول شدہ حج ہے. اور روایت یہاں سے صرف رکتی نہیں، باقی اس کی روایتیں آگے بڑھتی کہ وہ حج کہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ انجام دیا، اللہ اکبر، اور وہ حج جو ان کے ساتھ پیادہ جا کر انجام دیا ہے، اس کی فضیلت اور ہے. جو پیدل جا کے حج انجام دیا جائے، پیغمبر کے ہمراہ حج کیا جائے وہ اور ہے، اکیلے جا کے ہم حج کریں وہ اور حج ہے. اب یہ تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ان کے ذہن میں آیا کہ اتنا بڑا ثواب خداوند عالم نے کیوں رکھا ہے، آخر کیسے ممکن ہے؟ عالم تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا، انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا آخر نہیں سمجھ میں آ رہی بات، سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھ میں آ رہی کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان سے سمجھ میں آئے. یہی سوچتے ہوئے وہ کربلا کی طرف گامزن تھے اور کربلا جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بھائی تم جا رہے ہو کہاں؟ کربلا کی طرف. میں بھی تمہارے ہمراہ چلنا چاہتا ہوں. ہاں چلیے ساتھ میں ہمارے لیے. کچھ ظاہری طور پہ آپ پریشان دکھ رہے ہیں. کہا ہاں کچھ سوال ہے میرے ذہن میں، جا رہا ہوں اپنے مولا سے کرنے کے لیے. اپنے مولا سے پوچھوں، ارے کچھ مجھے بھی بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے سوال کا جواب یہیں پر دے دوں. کہا کہ نہیں آپ کیا دیں گے، آپ سے میں جا رہا ہوں اپنے مولا سے. میں کہا یار پوچھیے تو، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ یہیں حل ہو جائے، اتنی زحمت اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں جو ہے ایک سوال کرنے کے لیے. ہاں اتنا لمبا سفر، کبھی کو علماء کرام جو ایک ایک سوال کے لیے کتنے کتنے دن کا سفر کیا کرتے. ایک حدیث جمع کرنے، آج ہم علماء کرام کی توہین بڑے آسانی سے کر دیتے ہیں. ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے 2 سال کا سفر کیا ہے. ہندوستان آئے، امریکہ، یہاں سے اس کے بعد افغانستان گئے اور مدینے گئے. اس طرح سے حدیثوں کی یہ پورا سلسلہ ہے. اتنی آسانی سے یہ جو حسین و منی و انا من الحسین ہم لوگ اتنی آسانی سے پڑھ رہے ہیں، اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ہے. تب انشاءاللہ وقت ملے گا تو میں بیان کروں کتنی زحمتوں سے پہنچتی ہے یہ حدیث. ہزاروں کی تعداد میں خون بہائے گئے ہیں، ندیاں خون کی بہی ہیں، گاروں میں جو ان کو چنا گیا، دیواروں میں چنا گیا، تب جا کر یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. اپنے خون سے دیواروں پہ حدیثوں کو لکھا ہے. شہید اول کیا تھے؟ ان سب حدیثوں کو انہوں نے اپنی ہاتھ کو، انگلی کو کاٹ کر انہوں نے دیوار پر لکھا. وہ بھی مٹی کی دیوار تھی، مٹی کی. یہ پلین دیوار جو پلاسٹر کی ہوئی دیوار نہیں تھی، ٹائلس والی دیوار نہیں تھی. زندان میں آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، مٹی کی دیوار ہے. انگلی کاٹ کر انسان جو حدیث کو لکھ رہا ہے، ذرا اس کی فضیلت کو سمجھے. اب وہ حدیث ہم تک اگر پہنچ رہی ہے تو کتنی اہم حدیث ہوگی. آپ ذرا تصور کریں، اتنا آسانی سے ہم علماء کے اوپر انگلی اٹھا دیتے ہیں، مجتہدین پر انگلی اٹھا دیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ مثلا جو کوئی کھیل تماشا بن گیا ہو. نہیں، بہت مشکلوں سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. ابھی احساس کریں اس کے بارے میں، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. لیکن کیا جب یہ راستے میں ملے کہا میں بیان کر دوں، کہا کہ نہیں. تو تھوڑی دیر جب گفتگو ہوئی کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اپنا سوال بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے جواب مل ہی جائے کچھ. کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اتنا ثواب ذکر کیا گیا، 40 حج کا ثواب، وہ بھی 40 قبول شدہ حج، حج مبرور کا ثواب. آخر اس کی فضیلت اور سب کیسے ہو سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت سمپل. کہا کہ بالکل آسان ہے. کہا کیسے؟ بہت سمپل ہے. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ یہ تو بہت آسان جواب ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. کہا بتائیے. کہا کہ بالفرض ایک بادشاہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے جاتا ہے. کہاں گیا؟ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، اور اپنے جو اس کے حوالی موالی فوج والے تھے ان سے وہ بچھڑ گئے. شکار کرتے 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 وہ اتنی دور نکل گیا
کیا اس میں کوئی اس کے نہ ساتھی ہیں نہ کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں. ایسے عالم میں جب کوئی بھی نہیں اس کے پاس تو اس بادشاہ کو شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے, بھوک سے تڑپ رہا ہے. وہاں جنگل میں کوئی نہیں نظر آ رہا ہے. کون نظر آنے والا جنگل میں؟ وہ بادشاہ. ایسے عالم میں اس نے دیکھا کہ ایک کسی کہیں دور پر جو ہے کچھ لائٹس وغیرہ جل رہی ہیں, کچھ دیا جل رہا ہے, کوئی ہے کسی انسان کے وہاں پر رہنے کی, موجود ہونے کی وہاں پہ نشانی. وہ بادشاہ دوڑتے ہوئے وہاں جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد دق الباب کیا, دیکھا ایک بڑھیا وہاں سے نکل کر آتی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں, بہت بھوکا ہوں, میں نے اگر ابھی پانی نہیں پیا, نہیں کھانا نہیں کھایا تو میں جان بحق ہو جاؤں, میں مر سکتا ہوں, میری جان بچا لو. تو بہت توجہ کریے گا, یہ واقعہ اس شخص نے بیان کیا عالم وقت کو, اس وقت کی مرجع. کہا کہ وہ شخص پریشان ہے, آنکھوں کے سامنے دھواں ہے. گرمیوں کو روزہ رکھ کے دیکھیے, شام کا جب قریب ہونے لگتا ہے آنکھوں کے سامنے دھواں چھانے لگتا ہے, دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ. اب وہ جاں بحق ہو جائے گا اگر اس کو. بڑھیا نے کہا اچھا گھر میں آئی, گھر میں لے کر آئی کسی. کہا دیکھیے کیا کروں, میرا لڑکا تو شہر میں کام کاج کرتا ہے, میرے پاس کچھ ہے نہیں, نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, بس یہی ایک بکری ہے میرے پاس, یہی میرا سب کچھ سرمایہ یہی ہے, کل سرمایہ یہی ایک بکری ہے, اسی سے میری روزی روٹی چلتی ہے, اسی سے میرا سب کچھ چلتا ہے. اگر میں اس کو میں اس کو دے دوں تو میرے پاس کچھ بچے گا نہیں. اللہ, میں بہت شارٹ کر کے واقعے کو بیان کروں تاکہ نتیجے تک آ جاؤں جلدی. کہا کہ میں جاں بلب ہوں, میں جان جانے والی ہے. اس نے کہا کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں, یہ کر سکتا ہوں کہ اس کا دودھ تمہیں پلا دوں تاکہ تمہاری پیاس بجھ جائے, اور اس بکری کو ذبح کر کے اس کا کباب بنا کے تم کو کھلا دوں تاکہ تمہاری جان بچ جائے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان مر رہا ہو تو کہے گا ظاہر سی بات ہے تم یہ اس کا انجام دو. اچھا اس بڑھیا کو نہیں پتا ہے کون شخص ہے, وہ تو بھی انجان ہے. اس نے خیر بکری کا دودھ دیا اس کو, نے پیا, اور جو اس کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت بنا اس کو لا کے دیا, اس نے کھایا پیا. اور اس کے بعد جب وہ جان میں جان آ گئی تو وہ پھر وہاں سے نکلا. اب جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے ضعیفہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں, میں نے تو ایک عام انسان سمجھا, اس کی جان جا رہی تو اس کی جان میں نے بچا لیا. کہا کہ تو نے نہیں پہچانا مجھے, میں وقت کا بادشاہ ہوں, فلاں فلاں شہر کا بادشاہ ہوں. دیکھ جب بھی تجھ کو کوئی ضرورت ہو شہر آنا, میرے دربار میں آنا, جو ضرورت ہوگی تیری میں اس کو پورا کروں گا. توجہ کریے گا. بادشاہ نے کہا, بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا انشاءاللہ. بادشاہ چلا آیا, دربار سجا ہوا ہے, کئی زمانہ گزر گیا, بہت دن گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد یہ بادشاہ کو یہ ہوش آیا کہ نہیں, اس کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اس کا کچھ احسان, اس کا بدلہ چکانا چاہیے. اپنے مشیروں, اپنے وزیروں کو اس نے جمع کیا کہ میں بہت پریشان ہوں, کیا کرنا چاہیے. وہ بڑھیا بھی اچانک وہاں سے آئی, اور آنے کے بعد اس سے بادشاہ سے ملنا چاہ رہی تھی, اور یہ اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ میں اس کو اس کا حق دینا چاہتا ہوں, تم بتاؤ مجھے کیا دینا چاہیے. کہا کہ پہلے آپ سچویشن تو بتائیے, کس عالم میں آپ کے ساتھ اس نے احسان کیا ہے. اس نے پورا واقعہ جنگل والا بیان کیا کہ میری جان جا رہی تھی, کوئی تھا بھی نہیں, اور یہ تھا وہ تھا, اگر نہیں میں کھاتا پیتا اس وقت میری پیاس نہیں ہوئی, میں مر سکتا تھا, ختم ہو جاتا. یہ وہ ساری چیزیں بیان کیا اس نے. بڑھیا دربار میں کھڑی ہوئی ہے, یہاں یہ اپنے وزیروں سے مشورہ کر رہا ہے. کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کا جو منہ جو ہے ہیرے و جواہرات سے بھر دینا چاہیے. کسی نے کہا کہ اتنا اس کو ہیرا و جواہرات دینا چاہیے, درہم و دینار دینا چاہیے. ایک وزیر آگے بڑھا, اس نے کہا کہ جو ہے کم از کم اس کا حق یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت اس کے حوالے کر دو. کہا کیوں, تیری جان بچایا ہے, تو ہی نہیں رہتا تو پھر حکومت کہاں رہتی ہے. کہا کہ اس بادشاہ نے کہا نہیں, یہ اس کا حق نہیں ہوا. ایک وزیر آگے بڑھتا کہتا ہے کہ ہاں میں تم بتاتا ہوں اس کا حق کیا ہوتا. کہا کہ چونکہ, بہت غور سے سنیے, چونکہ اس ضعیفہ نے اس عالم میں تیری جان بچایا کہ جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا, اور اس کے پاس جو کچھ تھا, بڑی توجہ چاہتا ہوں, جو اس کے پاس جو کچھ تھا ان سب چیزوں کو تجھ پر قربان کر دیا, اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا.
اس کے پاس جو تھا اس نے تجھ پر قربان کر دیا، اب تیرا حق بنتا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے حوالے کر دے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد الحیدری۔ وہ شخص عالم وقت سے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، اور اس کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ سمجھے کچھ، جو کچھ بھی تھا اس نے قربان کر دیا، اب بادشاہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو دے دے تو بھی کم ہے، ہاں تو بھی کم ہے، پوری حکومت دے دے، اگر سب کچھ دے، تخت و تاج دے کر ہٹ جائے، اپنے آپ کو ہٹا لے وہاں سے، وہ بڑھیا کو اس پہ بیٹھا دے، پھر بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی جان اس نے بچایا ہے، اس کا بدلہ ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں، امام حسین کی محبت میں کسی کو خداوند عالم 40 حج کا ثواب عطا کر رہا ہے، اس کو شہادت کا درجہ عطا کر رہا ہے، اس کے گناہانہ گزشتہ اور آئندہ کو معاف کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ کم ہے اس پروردگار کی قدرت کے سامنے، کیونکہ حسین نے اس کے دین کو بچا لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر، سب کچھ اس پر قربان کر کے خدا کے دین کو بچایا ہے۔ اب وہ پروردگار جو کچھ بھی دے دے، یہ اگر دے دیا تو یہ بہت، یعنی یہ نہیں کہ یہ بہت زیادہ نہیں، پروردگار عالم کی حکومت دیکھو، قدرت دیکھو، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ان کی قربانی کو دیکھو۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ایک قطرہ آنسو بھی امام حسین کی۔ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں یبن الشبیب، جب تمہیں کوئی دنیا کا غم ستائے نا تو میرے جد مظلوم کی قربانی کو یاد کر کے رہا، سبحان، ان کی غربت کو، میرے جد مظلوم کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا۔ ہاں زدارو، تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا۔ کسے پتا حسین پر کیا گزر گئی، کسے پتا کربلا میں کیا گزری، کوئی جانتا ہے عزادارو؟ میں نے رات کی مجلس میں ایک نکتہ عرض کیا تھا، شاید اس پہ غور کریے گا آپ کبھی، جو ہے کہ کربلا میں جو لوگ تاریخ بیان کرنے والے بھی تھے نا، وہ بھی غیر تھے، حمید ابن مسلم اپنا نہیں تھا، وہ بھی یزید کی فوج کی طرف سے رائٹر تھا، وہ وہی بیان کرے گا جو یزید کو خوش کرنے والے جملے ہو۔ وہ اتنے مصائب کو اس نے تذکرہ نہیں کیا کہ جو اصل مصائب امام حسین پر، ان کے خانوادے پر پڑے۔ ہاں آزادارو، یہی وجہ ہے کہ کربلا کے مصائب کو سوچ سوچ کے وقت کا امام آنسو بہاتا ہے۔ امام کہتے ہیں اے جد مظلوم، میں صبح شام آپ پہ گریا کرتا ہوں، اے جد مظلوم، جب یہ آنکھوں کے آنسو تمام ہو جاتے ہیں نا، خون کے آنسو بہاتا ہوں یا حسین۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ زادارو، تا قیامت بھی حسین پہ گریا کیا جائے نا مظلومی پر تو کم ہے۔ وہ ظلم ہوا ہے حسین پر، وہ ظلم ہوا ہے کہ رہتی دنیا پہ کسی پہ وہ ظلم نہیں ہوا۔ زادارو، ہاں شاید یہی وجہ ہے حسین نے دین کو بچا تو لیا، حسین کے لال قربان ہو گئے، حسین کی گود کے پالے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ آزادارو، شب عاشور یاد آ رہی ہے، جب شب عاشور آئی نا، حسین نے جو ایک رات کی مہلت لی، شب عاشور، ہر خیمے سے تسبیح و تہلیل کی صدائیں بلند ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ حسین کے جانباز ہیں، حسین کے جانباز ہیں، ساتھی ہے کہ جو موقع اور مہلت ملتی ہے نا تو ذکر الہی میں خود کو مشغول کر دیتے ہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نماز شب میں مشغول ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، حسین ایک ایک خیمے کی طرف گھوم رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، ہر کسی خیمے سے کسی بی بی کی آواز آ رہی ہے، میرے لال کل
ہر صبح اپنے آقا پہ اپنی جان کو نچھاور کرنا۔ اے عزادار حسین دوسرے خیمے کی طرف بڑھے، دیکھا ایک ماں اپنے لال کی زلفوں کو سنوار رہی ہے۔ اے بیٹا کل اپنے آقا اپنے بابا حسین پر خود کو فدا کر دینا۔ اے عزادار حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، ہاں ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ماں ہے جو ننھے ننھے دو بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہی ہے، اے میرے لال، اے میرے شیرو، دیکھو عبداللہ ہمراہ نہیں ہے، تم عبداللہ کی نشانی ہو، تم میری طرف سے فدیہ ہو۔ دیکھو ایسا نہ ہو تم سے پہلے قاسم شہید ہو جائے، ایسا نہ ہو شبیہ رسول تم سے پہلے شہید، ارے تم سب سے پہلے اپنی قربانی۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادار حسین نے ضبط کیا۔ ہاں جب صبح عاشور نمودار ہوئی نا، اے عزادار ایک منظر سا صرف پیش کرنا ہے۔ ادھر بازار شہادت گرم ہوا، ایک ایک جانباز صحابی ہے ساتھی جو شہید ہو رہا ہے، ادھر بار بار زینب اپنے لال سے کہہ رہے ہیں ابھی تک تم زندہ ہو محمد، ابھی تک تم زندہ ہو، ماموں پہ جان پیدا نہیں کیا۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ دونوں محمد کہتے ہیں اماں جان ہم کیا کریں، جب جب ماموں کے پاس جاتے ماموں مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو بہت گریہ کرو گے۔ ہاں ایک مرتبہ بہن نے اپنے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا، اپنے بھیا کے قریب آتی ہے، بھیا ان بچوں سے کون سی خطا ہو گئی، بھیا انہیں مرنے کی اجازت دے دو بھیا۔ حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ بہن کے چہرے کو دیکھا، اے بہن تجھ سے دونوں لال کا غم برداشت نہ ہوگا بھیا۔ جہاں معلوم ہے نا جب ہم مدینے سے نکل رہے تھے عبداللہ نے دونوں بچوں کے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں لا کے دیے تھے، یہی کہا تھا اے شہزادی میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں، یہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے، جب مولا پر مصیبت آئے نا ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزاداروں مسائل مختصر کیا، تمام کیا، آپ کی زحمت کو خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے۔ ہاں عزاداروں ایک مرتبہ نہیں پتا کیسے لیکن ہاں ایک مرتبہ حسین نے دونوں شہزادوں کو اجازت دی۔ جانتے ہو عزاداروں اون محمد کون ہے؟ اون محمد وہی ہے کہ جو عباس کو بہت پیارے ہے، اون محمد وہ ہے جو علی اکبر کو بہت پیارے ہے، اون محمد حسین کو بہت پیارے ہے، عبداللہ کی نشانی ہے، جعفر کا خون ان کی رگوں میں ہے۔ اے عزادارو بچے تو ننھے ننھے تھے، ایک مرتبہ سواری پر سوار تو ہو گئے، ہاں عزادارو میدان میں تو آ گئے، فوج عسکریہ نے دیکھا دو ننھے ننھے بچے۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو ایک طرف نے اون نے حملہ کرنا شروع کیا، ایک طرف محمد نے حملہ کرنا شروع کیا، کہا بھیا میں اس طرف حملہ کرتا ہوں تم اس طرف حملہ کرو۔ آج انہیں یاد دلانا ہے کہ جعفر طیار کی تلوار میں کتنا زور ہے، آج انہیں یاد دلانا ہے کہ علی کی تلوار کا زور کیا ہوتا ہے۔ ہاں عزادارو تاریخ نے لکھا ہے کہ دونوں شہزادوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر پا رہا تھا، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اور جنگ کرتے کرتے کچھ آگے نکل گئے، عزادارو یہی بیان ہے، روایت کہتی کچھ آگے نکل گئے۔ ہاں عزادارو ادھر یہ تھا، ادھر محمد ہے، پیچھے نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، تلوار پہ تلوار چل رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، نہیں پتا ایک آواز گونجی بھیا بھیا ذرا میری مدد کو تو آنا، ادھر سے ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کے لیے۔ اے عزادارو چاروں طرف سے فوجیں سمٹنا شروع ہو گئی، اب وہ یلغار ہوئی ہے۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب نہیں پتا ایسے عالم میں اون پر کیا گزری، محمد پر کیا گزری، ایک آواز اٹھی مامو جان
ہماری خبر کو آئیے محبوب مدد کو آئیے جزاکم ربکم خیر الجزا اے عزادارو جیسے ہی حسین نے سنا ہے نا اپنی کمر کو کسا دوڑتے ہوئے شہزادوں کے قریب پہنچے لیکن شہزادے اس دنیا سے روح پرواز کر چکی تھی اے عزادارو دونوں کاندھے پر اور محمد کو اٹھایا خیمے کی طرف بڑھے اے زینب ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا بس عزادارو مصائب ختم ہو گیا ایک جملہ پڑھوں گا ایک جملہ عزادارو یہ کربلا کی مائیں ہیں یہ کربلا کی مائیں ہیں حسین اور محمد کا جنازہ لے کر آ گئے ماں کا کردار دیکھو گے عزادارو زینب نے ایک طرف معاون کو رکھا دوسری طرف محمد کو رکھا بیچ میں مصلی بچھایا بیویاں سمجھی ابھی زینب ماتم کرے گی بیویاں سمجھی ابھی زینب گریا کرے گی لیکن عزادار زینب سجدہ خدا میں شکرن للہ ربنا تقبل منا هذا القلیل اے پروردگار زینب کی اس قربانی انا للہ و انا الیہ راجعون ردم بقضائه و تسلیما لامره یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین الاتشار وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام برلاغ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما خدایا ہمیں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما اے میرے اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمیں جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما خدا یا اس برش عزا کی برکت سے جو بھی ہمیں مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما تمام عزادار دنیا کے جس کونے میں ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ان کی ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما اے میرے اللہ ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما بانیان مجلس کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما خدایا اس فرش عزا کا واسطہ ذکر حسین کا واسطہ مصیبت عظمی حسین کا تجھے واسطہ خدایا اپنی آخری حجت یوسف زہرا فرزند زہرا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین یا
اونچا ہے علم تیرا، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا ہے غازے، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا ہے غازے، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، سینے میں جب تک ہے بھولے گا غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، جب بہ گیا سب پانی تب سانس تیرے ٹوٹے، جب بہ گیا سب پانی تب آس تیرے ٹوٹے، سینے کے اندر یا عشقی جام دم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا ہے غازے، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، بازاروں میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، بازاروں میں زندہ میں درباروں میں ہر لمحہ، بازاروں میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، زینب کے سانسوں میں کھانا میرا کم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا غنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان
الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك صلواتك عليه وعلى محمد في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها سبيلا. اللهم